السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب مناظرہ رشیدیہ اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المقدمہ ففی التعریفات اما المفہوم الکلی الذی هو مقدمۃ مذکورہ فی هذه الرسالہ فہی منحصرۃ فی التعریفات وما يتعلق بها، والمقدمہ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، ووجہ المناسبت غیر خفی علی احد من المحصلین، والتعریفات جمع تعریف بمعنى المعرف أو على معناه المصدري، أعني الفكرة والنظرة لتحصيل تصور. ولما كانت المناظرة هي المقصودة بالنظر ها هنا قدمها وبدأ بتعريفها فقال المناظرة إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مقدمہ اما المقدمة ففي التعریفات، رہا مقدمہ تو وہ تعریفات کے بیان میں ہے۔ کون سی مقدمہ؟ ایک اعتراض ہو سکتا ہے صاحب کتاب کی اس عبارت پر۔ آپ جانتے ہیں، اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ مقدمے میں تعریفات وغیرہ ہی تو ذکر کی جاتی ہیں، تو مقدمہ جس چیز کو یہاں پر مصنف نے آگے بیان کیا ہے وہ تعریفات ہی ہیں، جن کو یہاں پر ذکر کیا وہ تعریفات ہی ہیں اس مقدمے میں۔ تو مقدمہ نام ہی ہے اس کا کہ جو تعریفات پر مشتمل ہو، تو گویا کہ مقدمہ تو تعریفات میں ہوتا ہی ہے، تو مقدمہ تو تعریفات ہی کا نام ہے۔ تو جب تعریفات کا نام ہے تو اب پھر اس کے بعد یہ کہنا ففی تعریفات، مقدمہ تعریفات میں ہے، تو گویا کہ یہ تو ظرفیت الشیء لنفسہ ہی یہاں پر ہوگا، ظرفیت الشیء لنفسہ ہی کا تصور ہو رہا ہے۔ اس لیے صاحب شرح اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے فرماتے اما المفہوم الکلی الذی هو مقدمۃ مذکورۃ فی هذه الرسالہ فہی منحصرۃ فی التعریفات۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں، ایک ہوتا ہے مقدمہ وہ کہ جو تعریفات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مقدمہ ایک مفہوم کلی جس کا صدق اس پر بھی ہوتا ہے جو اس کتاب میں مذکور ہو، اس پر بھی ہوتا ہے جو کسی اور میں ہو، یعنی جس میں علی وجہ البصیرہ کچھ باتوں کا ذکر کر دیا جائے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو اس کو مقدمہ کہتے ہیں، وہ مفہوم کلی ہے، اور جو اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس کا ایک جزئی ہے۔ تو اس کتاب میں جو مذکور ہے وہ تعریفات ہیں، جو اس کتاب میں مذکور ہیں وہ ہیں کیا؟ تعریفات، یہ جزئی ہیں۔ اور مقدمہ کا جو مفہوم کلی ہے، جو ہر ایک پر جس کا صدق ہوتا ہے، وہ جو ہے یہاں پر اسی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں اما المقدمۃ فی التعریفات، وہ مفہوم کلی جو مقدمے کا ہے وہ یہاں پر اس کتاب میں منحصر ہے تعریفات اور متعلقات تعریفات، یعنی متعلقات تعریفات سے مراد مصنف کی تقاسیم اور متعدد اسما کا بیان ہے۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا کہ مقدمہ جو کہ مفہوم کلی ہے، یعنی یہاں پر موضوع ایک مفہوم کلی کے اعتبار سے مقدمہ ہے، اور ففی تعریفات جو محمول ہے وہ ایک جزئی کے اعتبار سے ہے، لہذا یہاں پر ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ لازم نہیں آئے گا کہ جو المقدمہ سے جو مراد ہے وہ وہی مراد ہے تعریفات سے۔ اگر یہ مراد ہو تب تو ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آئے گا، اور لیکن چونکہ یہ مراد نہیں ہے، ففی تعریفات میں تعریفات سے مراد وہ ہیں جو کہ یہاں پر اس کتاب اس رسالے میں جو کہ ذکر کی گئی ہیں، اور مقدمے سے مراد مفہوم کلی ہے۔ فرماتے ہیں اما المفہوم الکلی الذی ہوا مقدمۃ مذکورۃ فی هذه الرسالہ، رہا مفہوم کلی الذی ہوا مقدمہ جو کہ مقدمہ ہے
مذکور ہے اس رسالے میں، فہی منحصرۃ فی تعریفات، تو وہ مفہوم کلی مقدمہ وہ منحصر ہے اس رسالے کے اندر تعریفات میں، وما یتعلق بہا، اور تعریفات سے جو متعلق ہوں۔ تو متعلقات تعریفات سے مراد مصنف کی ہے تقاسیم، یعنی صرف تعریفات ہی ذکر نہیں کی ہیں، تقسیمیں بھی ذکر کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ متعدد اسامی کا بھی ذکر کیا ہے، متعدد اسامی کو ذکر کر کے ان کا مطلب بھی بتایا ہے۔ والمقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، اب المقدمہ پر گفتگو کر رہے ہیں کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں۔ تو بچوں مقدمہ کہتے ہیں، مقدمہ قدمہ یقدم تقدیم سے اس میں مفعول مقدمہ، اس کا معنی ہوتا ہے آگے کیا ہوا۔ تو کسی بھی کتاب کے شروع میں اگر کچھ علی وجہ الافادہ کچھ باتوں کا ذکر کر دیا جائے تو وہ مقدمہ کہلاتی ہیں۔ اب وہ مقدمۃ الکتاب بھی اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مقدمۃ الکتاب اور ایک مقدمۃ العلم۔ علی وجہ الافادہ کتاب کے شروع میں کسی چیز کو ذکر کر دیا جائے تو وہ مقدمۃ الکتاب ہے، اور اگر مقاصد سے پہلے مقاصد میں بصیرت کے طور پر کچھ چیزوں کو ذکر کر دیا جائے پہلے تو اس کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے جو مقدمہ پیش کیا ہے وہ مقاصد اور ابحاث سے پہلے کچھ علی وجہ البصیرہ، تاکہ محصلین ہو جائیں، محصلین کو بصیرت حاصل ہو جائے، اس طور پر ان چیزوں کو پیش کر دیا ہے۔ تو یہ مقدمۃ العلم صاحب کتاب کی مراد ہے۔ یہاں پر مقدمہ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ لشکر جب جنگیں ہوتی تھیں تو لشکر سے آگے ایک ٹکڑا بھیجا جاتا تھا، جو ٹکڑا اس بات کا اس چیز پر نظر رکھتا تھا کہ کھانے کی چیزوں کا انتظام کہاں سے کیا جائے، پینے کی چیزوں کا انتظام کہاں پر کیا جائے، کہاں پر ٹھہرنا ہمارے قافلے کے لیے درست رہے گا، کہاں پر ٹھہرنا مناسب رہے گا، کہاں مناسب نہیں رہے گا۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹکڑا مقدمے سے، ایک ٹکڑا قافلے سے آگے بھیجا جاتا تھا، اس کو مقدمۃ الجیش کہتے تھے۔ تو چونکہ اس کا کام تھا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، اور ان کے لیے صحیح راستہ منتخب کرنا، ایسے ہی کتاب اور مقاصد سے پہلے چونکہ علی وجہ البصیرہ کچھ چیزوں کو پیش کر دیا جاتا ہے جس سے محصلین اور طالبین بصیرت پر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے صحیح راستہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس مناسبت کے پیش نظر یہ مقدمۃ الکتاب یا مقدمۃ العلم یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہوا، تو دونوں کے درمیان وجہ مناسبت آپ پر ظاہر ہو گئی۔ فرماتے ہیں والمقدمہ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، مقدمہ یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے، ووجہ المناسبت غیر خفی علی احد من المحصلین، دونوں کے درمیان یعنی مقدمۃ الکتاب یا مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الجیش کے درمیان مناسبت کی وجہ یہ مخفی نہیں ہے طالبین میں سے کسی پر بھی۔ یہ مقدمہ باب تفعیل سے مقدمہ اس میں مفعول پڑھے تو یہ ہم نے تشریح کی، اور ایک یہ ہے کہ مقدمہ پڑھیں تو مقدمہ دال کے کسرے کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا آگے بڑھانے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو باتیں یہاں پر مقاصد سے پہلے پیش کر دی جاتی ہیں ان کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محصلین کو ان کی طلب کی راہ میں آگے بڑھاتی ہیں، ان کو بصیرت پر کرتی ہیں، اس لیے اس کو مقدمہ کسرے کے ساتھ بھی پڑھنا درست ہے۔ یا یہ کہ مقدمہ کسرے کے ساتھ پڑھا جائے لیکن اس کو لازم کے معنی مانا جائے بے معنی متقدمہ، یعنی آگے کی ہوئی، آگے جانے والی، یعنی مقاصد سے پہلے آنے والی جو باتیں ہیں ان کو مقدمہ کہا جائے اور بے معنی متقدمہ۔ بہرحال آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ تعریفات، چونکہ صاحب شرح کا طریقہ یہ ہے کہ وہ متن کے جو بھی الفاظ توضیح کے قابل ہوتے ہیں، ان کو توضیح طلب ہوتے ہیں، ان الفاظ کو بالترتیب
واضح کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر متن میں دو لفظ تھے، المقدمہ اور دوسرا لفظ تھا التعریفات، تو اب صاحب شرح نے جب مقدمہ پر گفتگو کر لی تو اب اس کے بعد تعریفات پر گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں التعریفات جو متن میں ہے یہ تعریف کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ تعریف کی جمع۔ اور تعریف یہ مصدر ہے، عرف یعرف، تعریف باب تفعیل کا مصدر ہے۔ آپ جانتے ہیں بچوں کہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر تعریف جو مصدر ہے اس کو اس میں فاعل کے معنی میں مانے تو ایسی صورت میں تعریفات کا معنی ہوگا معرفات۔ اور معرف کسے کہتے ہیں؟ یعنی معرف اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی بھی شے کا تصور معلوم ہو، جس کے ذریعے سے کسی شے کا تصور معلوم ہو، یعنی شے کے تصور کا ذریعہ اور سبب جو بنتا ہے وہ معرف کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر تعریف بمعنی معرف ہے معرفات کے بیان میں۔ تو چونکہ تصورات کی معلومات جن سے حاصل ہوتی ہے وہی معرف کہلاتے ہیں، جس کو آپ نے معرف و قول شارح بھی پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں التعریفات جمع تعریف، تعریفات یہ تعریف کی جمع ہے بمعنی المعرف، او علی معنی المصدری، یا تعریف اپنے معنی مصدری ہی پر محمول کریں، اور معنی مصدری پر محمول کریں گے تو تعریف کا معنی کیا ہوگا؟ تو تعریف کا معنی ہوتا ہے غور و خوض کرنا اور فکر و نظر کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے یہ؟ کہ غور و فکر اور غور و خوض کرنا، یہ معنی ہوگا۔ تو معنی ہوگا المقدم اما المقدمہ تو ففی تعریفات، رہا مقدمہ تو وہ تعریفات کے بیان میں ہے، یعنی غور و خوض اور فکر و نظر کے بیان میں ہے۔ اب غور و خوض اور فکر و نظر کا کیا مطلب ہے؟ تو غور و خوض و فکر و نظر سے مطلب یہ ہے کہ تصور کو حاصل کرنے کے لیے غور و خوض کرنا، فکر و نظر کرنا، اس کے بیان میں ہے۔ وہی فرماتے ہیں او علی معنی مصدری، یا یہ یہاں پر تعریف اپنے معنی مصدری پر محمول ہے، یعنی فکر و نظر کرنا لتحصیل تصور، کسی تصور کو حاصل کرنے کے لیے۔ ولما كانت المناظرہ هي المقصودہ، بہرحال غور و خوض کرنا کسی تصور کو حاصل کرنے کے لیے، تو کسی بھی تصور کو حاصل کرنے کے لیے غور و خوض کرنے کے بیان میں ہے مقدمہ۔ تو یہ تصور کی تحصیل کے لیے غور و خوض کرنا، یہ تو بہت ساری چیزوں کے تصور کی تحصیل کے لیے ہو سکتا ہے، جب مجادلہ کے تصور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور من کے تصور کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بے شمار ایسی اصطلاحات ہیں جن کے تصور کی تحصیل کے لیے غور و خوض کرنا ہو سکتا ہے، لیکن صاحب کتاب نے آگے مناظرہ کو سب سے پہلے پیش کیا، چونکہ یہ کتاب فن مناظرہ میں ہے، تو مقصود اصلی یہاں پر چونکہ مناظرہ ہے، اس لیے مصنف نے دیگر تمام اصطلاحات کی بنسبت مناظرہ کو پہلے پیش کر دیا۔ اس کو ما بعد کی عبارت سے ربط پیدا کرنے کے لیے صاحب شرح فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتِ الْمُنَاظَرَةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالنَّظْرِ هَا هُنَا قدمہا و بدا بتعریفہا، جب مناظرہ ہی مقصود بن نظر ہے یہاں پر، یعنی اس کتاب میں، چونکہ یہ کتاب مناظرہ کے فن مناظرہ ہی میں ہے، قدمہا تو مصنف نے مناظرہ کو مقدم کیا، و بدا بتعریفہا اور مناظرہ کی تعریف سے آغاز کیا۔ فقال تو کہا، کس کا آغاز کیا؟ مقدمے کا۔ فقال تو مصنف نے فرمایا المناظرہ، رہا مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ اب صاحب متن صاحب شرح مناظرہ کی معنی لغوی بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں صاحب متن کے لحاظ سے اس کا معنی اصطلاحی ذکر کریں گے۔ مناظرہ کا معنی لغوی کیا ہے؟ تو معنی لغوی بیان کرنے میں صاحب شرح فرماتے ہیں ماخوذۃ اما من النظیر، یہ مناظرہ یا تو ماخوذ ہے نظیر سے، نظیر سے ماخوذ ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ نظیر تو خود ہی صفت مشبہ ہے، تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مناظرہ نظیر سے ماخوذ ہے؟ وہ تو صفت مشبہ خود ہی ہے، وہ خود ہی ماخوذ ہے، تو مناظرہ اس سے ماخوذ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شبہ ہو سکتا ہے، یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ صاحب شرح نے بے معنی ان مأخذہما شیء واحد سے اس شبہ اور اس اعتراض کو دفع کیا، اور کہا کہ ہماری دفع کا خلاصہ یہ ہے
کہ یہاں پر جو صاحب کتاب نے، صاحب شرح نے یہ فرمایا کہ مناظرہ ماخوذ ہے یا تو نظیر سے، تو نظیر سے ماخوذ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بنا ہے، بلکہ دیکھو بچوں، ماخوذ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ماخوذ حقیقی ہوتا ہے، یعنی جہاں پر اخذ حقیقی ہو، واقعی ایک لفظ دوسرے سے بن رہا ہو، ایک مشتق ہو دوسرا مشتق من ہو، تو وہاں پر کہیں گے کہ یہ اخذ حقیقی ہے اور یہ حقیقتاً اس سے ماخوذ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اخذ مجازی، یعنی مجازن اس کو اخذ کہتے ہیں، مجازن اس کو ماخوذ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہاں پر اخذ نہیں ہوتا ہے۔ اخذ مجازی کیا ہوتا ہے؟ اخذ مجازی یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں، یعنی ماخوذ اور ماخوذ عنہ جسے بنا رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان اخذ مجازی ہے، تو وہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کسی شیء واحد سے ماخوذ ہوں۔ جب دونوں کا ماخذ اشتقاق ایک ہو تو ان دونوں کو بھی کہہ دیں گے کہ دونوں کا جب ماخذ اشتقاق ہے تو ایک کا جو معنی ہے اس معنی کی کچھ نہ کچھ بو دوسرے میں بھی ہوگی، اس معنی کر کہہ دیتے ہیں کہ اس کو یہ اس سے ماخوذ ہے۔ یہاں پر مناظرہ نظیر سے جو ماخوذ ہے اسی ماخوذ مجازی کے معنی میں ہے، یعنی مناظرہ اور نظیر اگرچہ صفت مشبہ ہے، لیکن مناظرہ اور نظیر دونوں کا ماخذ جو ہے وہ شیء واحد ہے، یعنی نظر ہے۔ اور نظر ہے جب دونوں کا ماخذ، تو اب ایسی صورت میں نظیر کا معنی ہوتا ہے مثل، تو اب جب ایک کے اندر مثلیت کا معنی ہے تو حالانکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، تو اب ضرور مناظرہ میں بھی وہی اس معنی کی، یعنی مثلیت کے معنی کی ضرور بو ہوگی۔ اس معنی کر کہا جا سکتا ہے کہ مناظرہ نظیر سے ماخوذ ہے، اور یہ اخذ حقیقی نہیں بلکہ اخذ مجازی کہلائے گی۔ فرماتے ہیں فقال، تو مصنف نے کہا المناظرہ ماخوذۃ اما من النظیر، یا تو مناظرہ ماخوذ ہے نظیر سے بمعنی اس معنی کر ان ماخذہما شیء واحد، کہ ان دونوں کا ماخذ شیء واحد ہے، اور من النظر، یا ماخوذ ہے نظر سے۔ اگر نظر سے ماخوذ مانے تو نظر سے ماخوذ، نظر حروف اصلی تو نون زوئے رے یہی حروف اصلی ہے، ان سے اگر ماخوذ مانے تو بمعنی الابصار، تو یا تو نظر سے جو ماخوذ ہوگا تو نظر یا تو بمعنی ابصار ہوگا، تو اب مناظرہ کا معنی ہوگا ایک دوسرے کو دیکھنا، اور بمعنی التفات النفس الی المعقولات، یا نظر کا معنی ہو التفات النفس الی المعقولات، یعنی معقولات کی طرف نفس کا متوجہ ہونا اور معقولات میں غور و خوض کرنا، تأمل کرنا، یہ معنی ہو، تو اب مناظرہ کا معنی کیا ہوگا؟ تأمل کرنا، معقولات میں غور و خوض کرنا، ان کی طرف التفات کرنا، یہ معنی ہوگا مناظرہ کا۔ اور بمعنی الانتظار، یا نظر بمعنی انتظار ہو، تو اب مناظرہ کا کیا معنی ہوگا؟ انتظار کرنا، یہ۔ اور بمعنی المقابلہ، یا یہ کہ نظر بمعنی مقابلہ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مقابل ہونا، تو مناظرہ کا معنی ہوگا ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نظیر سے ماخوذ ہو تو مثل کا معنی ہے، تو مناظرہ میں مثلیت کا مفہوم ہوگا۔ اب مثلیت کا مفہوم ہوگا تو اب ایسی صورت میں وجہ مناسبت کیا ہوگی نظیر سے؟ تو وجہ مناسبت یہ ہوگی کہ گویا کہ یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ایک مناظر دوسرے کا مثل ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک بہت بلند و بالا ہو، بڑا علم والا ہو، اور دوسرا نہایت گھٹیا اور کمزور ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ مناظرہ کے لیے مناسب یہ ہے کہ دونوں مد مقابل ہم پلہ ہوں۔ تو یہاں پر مثلیت کے سے نظیر سے اگر ماخوذ مانے تو یہ وجہ مناسبت ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا مناظرہ سے۔ اور اگر نظر سے ماخوذ ہو تو نظر بمعنی ابصار اگر ہے، دیکھنے کے معنی میں، تو مناظرہ سے اشارہ اس بات کی طرف ہوگا کہ دونوں مناظر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ایک یہاں بیٹھا ہو ایک پیچھے کہیں ایسی جگہ بیٹھا ہو جو نظر ہی نہ آئے، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ یا التفات النفس الی المعقولات والتأمل فیہا کے معنی میں ہو، تو اب مناظرہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک مناظر کے درمیان جو مناظرہ ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مناظر اپنی بات کو بولنے سے پہلے اس میں غور و خوض کر لے، اس میں تأمل کر لے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے گا مناظرہ سے۔ اگر نظر بے معنی التفات النفس الی المعقولات سے کے معنی میں لے اور اس سے ماخوذ مانے مناظرہ کو۔
یا بمعنی الانتظار ہو نظر، انتظار کے معنی میں ہو تو وجہ مناسبت یہ ہوگی کہ مناظرہ میں ہر ایک مناظر انتظار کرے اس بات کا کہ دوسرا اپنی بات کو پورا کر لے تو اس کے بعد بولے، ایسا نہ کرے کہ دوسری اپنی بات ابھی پوری نہیں کر پایا ہے اور اسی کے بیچ میں بول جائے، تو انتظار کا مفہوم یہ ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ وجہ مناسبت ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وجہ مناسبت بھی بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ او بمعنی الانتظار، یا انتظار کے معنی میں ہو، اور بمعنی المقابلہ، یا مقابلے کے معنی میں، مقابلے کے معنی میں ہو تو وجہ مناسبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے ہونا چاہیے، تقابل ہو۔ وہ وجہ المناسبت غیر خفی، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نظیر سے ماخوذ مانے یا نظر سے ماخوذ مانے تو وجہ مناسبت مخفی نہیں ہے۔ وفی الاول، خود ہی صاحب شرح وجہ مناسبت کچھ وجہ مناسبت بیان کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں وفی الاول، پہلے والے معنی میں یعنی نظیر سے ماخوذ ہونے میں وجہ مناسبت یہ ہوگی کہ ایماؤن اشارہ ہوگا اس بات کی طرف انہو ینبغی ان یکون المناظران متماثلین، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دونوں مناظروں کے لیے مناسب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے متماثل ہوں، ہم پلہ ہوں، بِأَلَّا يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي غَایَةِ الْعُلُوِّ وَالْکَمَالِ وَالْآخَرُ فِي نِہَایَةِ الدَّنَاءَةِ وَالنُّقْصَانِ، یعنی ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایک نہایت علو و کمال میں ہو اور دوسرا نہایت ہی گھٹیا پن اور نقصان میں ہو، بہت گھٹیا ہو۔ وفی الثالث، اور تیسرے میں اشارہ ہے، تیسرے یعنی دوسرے کا اشارہ مصنف نے شارح نے نہیں بتایا، یعنی نظر بمعنی ابصار ہو تو اس کی وجہ مناسبت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں، اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور تیسرے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ التفات النفس الی المعقولات والتأمل فیہا کے معنی میں نظر کو لیا جائے، پھر اس سے ماخوذ مانا جائے مناظرہ، تو اب اس میں اشارہ ہوگا اس بات کی طرف الی اولویت التأمل، کہ تأمل کی اولویت کی طرف اشارہ ہوگا۔ تأمل کی اولویت کا مطلب بأن لا یقول ما لم یتأمل فی ما یرید، یعنی تب تک وہ بات نہ بولے جس کو وہ بولنا چاہ رہا ہے جب تک کہ اس میں غور و خوض نہ کر لے۔ لا بأن لا یقول ما لم یتأمل فی ما یرید ان یقول، جس کو بولنا چاہ رہا ہے اس کو اس وقت تک نہ بولے جب تک کہ وہ اس میں غور و خوض نہ کر لے۔ اور پھر رابع، اور چوتھے معنی میں یعنی بمعنی الانتظار، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف انہو جدیر ان ینتظر احد المتخاصمین الی ان یتم کلام الاخر، کہ متخاصمین متقابلین اور دو مناظروں میں سے ہر ایک انتظار کرے اس بات کا کہ دوسرا والا اپنی دوسرے والے کی بات پوری ہو جائے۔ لا ان یتکلم، ایسا نہ ہو کہ وہ بول پڑے فی حق کلامی، دوسرے کے کلام کے دوران ہی، اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور بمعنی مقابلہ ہو تو اس میں وجہ مناسبت یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوں، ایک دوسرے کے سامنے ہوں۔ وفی الاصطلاح، یہ تو مناظرہ کا معنی لغوی گزرا، اور وجہ مناسبت ذکر کی۔ اصطلاح میں مناظرہ کسے کہتے ہیں تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وفی الاصطلاح یقال لما یقول بقولہ، اصطلاح میں مناظرہ کا اطلاق ہوتا ہے اس پر جس کو مصنف اپنے قول توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تعریف جو مصنف نے کی ہے یہ اصطلاحی تعریف ہے مناظرہ کی، اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔